جب روسی فوجیں آ گئیں اب ایک ریزسٹنس شروع ہوئی زبردست. ان میں سب سے پہلی ریزسٹنس جو ہے وہ در حقیقت جو جہاد شروع ہوا ہے وہ جہاد فی سبیل الحریت تھا. اس کی بنیاد مذہبی نہیں تھی بلکہ آزادی. اس لیے کہ افغان قوم جو ہے وہ غلام رہنے کی عادی نہیں ہے، اس کے لیے ذہناً تیار نہیں، جذباتی طور پر تیار نہیں. یہ پوری تاریخ کی حقیقت ہے. یہ چنانچہ اسی زمانے میں جب روس کے خلاف جنگ جاری تھی اور جہاد ہو رہا تھا افغانستان میں، تو مارگریٹ تھیچر ایک دفعہ آئی تھی پاکستان کے دورے پر، اور وہ طورخم پر جا کر انہوں نے خطاب کیا تھا کچھ لوگوں سے، جس میں بڑے تاریخی جملے مجھے آج تک یاد ہیں. We learnt our lesson and the Russians will also soon learn their lesson. افغانستان کے بارے میں ہم نے سبق سیکھ لیا تھا. ہم نے بار بار فوج کشی کی اور فتح کیا لیکن اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکے. اسی طریقے سے بالفرض اگر روس نے قبضہ کر بھی لیا تو وہ یہاں رہ نہیں سکے گا. ان کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا افغانیوں کو. اور میں اگر پیچھے جاؤں تو ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کی حکومت تقریباً 600 سال قائم رہی ہندوستان میں، بر صغیر میں، وہ بھی اگر دیکھا جائے تو افغانیوں کی بدولت. کیونکہ ہندو کی ذہنیت یہ ہے کہ وہ کبھی مسلمان کو برداشت نہیں کرتا. ہندو نے پوری تاریخ ہماری یہ بتاتی ہے کہ ہندوؤں نے ہمیشہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے، ہمیشہ مسلمانوں کو تہہ تیغ کیا، ہمیشہ مسلمانوں کا خون بہایا. لیکن جب کبھی ہندوؤں نے یہ حرکت کی تو مسلمانوں کو ہندوؤں کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے افغانستان کے لوگ آئے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مرہٹوں کا سکہ چلا ہوا تھا اور مرہٹوں کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے افغانستان میں خط لکھا افغانستان کے حاکم احمد شاہ ابدالی کو، اور وہ احمد شاہ ابدالی افغانستان سے آئے اور آ کر پانی پت کی جنگ میں مرہٹوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ جس کے بعد مدت تک وہ سر نہیں اٹھا سکے. اس سے پہلے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں پر یہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے تو محمود غزنوی نے مسلمانوں کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے غزنی سے سفر کر کے ہندوستان کے اوپر حملے کیے اور سومناتھ کا مندر توڑا. علاؤالدین خلجی وہ بھی ان افغانستان کے تھے اور انہوں نے آ کر ہندوستان کے اندر اسلامی حکومت قائم کی. تو پورے ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کی حکومت کا جو طویل دور ہے وہ بھی در حقیقت افغانوں کی بہادری اور ان کے جذبہ ایمانی کا مرہون منت ہے. انگریز جب آیا اس نے پورے ہندوستان سے مسلمانوں کو تہہ تیغ کیا اور مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومتیں چھینی. لیکن جب وہ افغانستان کی طرف بڑھا اور افغانستان کو بھی فتح کرنے کی کوشش کی تو برطانیہ کی وہ عظیم طاقت جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، اس کے سامنے ڈٹنے والے اور ان کا مقابلہ کرنے والے یہی افغان تھے. اور برطانیہ اپنی ساری چالوں کے باوجود، اپنے سارے لاؤ لشکر کے باوجود، اپنے سارے وسائل کے باوجود آ کر اگر ڈھیر ہوا تو افغانستان میں ہوا.
افغانستان میں رسول اللہ کے صحابہ کے زمانے میں اسلام پہنچ گیا تھا، اور رسول اللہ کے صحابہ کے وقت سے لے کر آج تک اسلام موجود ہے، اسلام موجود رہے گا، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ تو کربلا ہے۔ افغانستان میں اس وقت مسلمانوں پر، اللہ کے نیک بندوں پر، نمازیوں پر، غازیوں پر بمباری ہو رہی ہے۔ انہوں نے 5 ہفتے تک بڑے صبر سے مقابلہ کیا، اس کی تو داد دینی چاہیے۔ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، اور اب اپنی حکمت عملی کے تحت وہ ہٹ گئے ہیں، اپنے مورچے تبدیل کر رہے ہیں۔ اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے بھی انہوں نے مورچے بدل دیے تھے۔ روسی فوجوں کو کہا آؤ بیٹے اچھی طرح سے آؤ، چلو ابھی دیکھتے ہیں تم کو۔ 8 برس میں 50,000 روسیوں کو مار مار کے قبرستان بھر دیے، ان کو قبروں کی جگہ بھی نہیں ملی۔ 16,000 انگریزوں کو مار مار کے بھس بنا دیا۔ افغانستان کی زمین کو انگریزوں سے پاک کر دیا۔ افغانستان خالص مسلمان ملک ہے جہاں 100% مسلمان رہتے ہیں۔ افغانستان میں محمود غزنوی کی اولادیں رہتی ہیں جسے سومناتھ کے مندر کے بتوں کو توڑ دیا تھا۔ افغانستان میں شہاب الدین غوری کی اولاد رہتی ہے جنہوں نے لال قلعے پر اس زمانے میں پرتھوی راج کو قتل کر کے بادشاہ دہلی ہندو کو مار کے اس قلعے پر دہلی کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لہرایا تھا۔ اس شہاب الدین غوری کی اولاد ہے۔ افغانستان کے لوگ داتا گنج بخش علی الحجویری کی اولاد ہیں۔ داتا گنج بخش علی الحجویری بھی تو افغانستان کے تھے نا۔ تو میرے محترم بھائی، مایوسی کی بات نہیں ہے، اسلام کے دشمن مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسی سرزمین سے، افغانستان کی اسی سرزمین سے وقت آ رہا ہے محمود غزنوی پیدا ہو کر رہے گا۔ ډېرې مټې ماتې کړې دغه مټور پښتون، چاله ګټور نه کړه دغه ګټور پښتون. څومره په حکمت پښتون، څومره په هنر پښتون، وګوره سور شوی دی سخته د کافر پښتون. هر پښتون دی نر پښتون، نر دی که د پر پښتون، نو هغه د کابل پښتون، دا د پېښور پښتون. هر پښتون دی نر پښتون، لر دی که د پر پښتون.